وَكُلُّ انسان، ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے میں لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. عَزَّمْنَهُ طَائِرَهُ فی ان کی، ان کہتے ہیں گلے کو. ٹھیک ہے. اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال نکال لیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا. لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے. اب یہاں سے ایک اور چیز، ہر انسان کی خوش بختی یا نیک بختی اور بد بختی یا برائی وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے حمل پر فرشتہ ماں کے پیٹ پر بچے کا رزق، اس کی عمر، اس کی خوش بختی یا بد بختی لکھ کر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خوش بخت انسان یا بدبخت ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کر دیتا ہے. اب آپ پہلے یہ پوچھیں کوئی کہ خوش بخت اور بدبخت کون ہے؟ خوش بخت وہ ہے جو مومن والی زندگی گزارے گا، جو مومن والی آخرت پہ پہنچے گا، ایمان والی جو ہے نا، اینڈ تک وہ ایمان والی، اس کو کلمے پہ موت نصیب ہوگی، اس کا اختتام بھی ایمان پہ ہوگا، اور اس کو فائنلی جنتی جو ہوتا ہے نا، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں جنتی انسان خوش بخت ہے. خوش بختی ہماری والی خوش بختی نہیں کہ بھائی اس کو پیسے بڑے، کیا کہتے ہیں، وہ چمچہ لے کے، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، ایسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ خوش بختی ہمارے یہاں شاید اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے بچوں کا. نہیں، یہ والی خوش بختی اللہ کے یہاں اس کی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات رزق اس کو بھی دے دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق اس کو بھی کم کر دیتا ہے جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے. تو رزق تو ہے نا اللہ کی پسندیدگی یا اللہ کی ناپسندیدگی کا پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. رزق کو تو رکھ دے سائیڈ پہ. ٹھیک ہے. ہاں، خوش بختی بدبختی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا، اب اس پہ آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات آپ نے نوٹس کی کہ ماں باپ کا دین اور ایمان اور عمل ان اولاد کے دین اور ایمان اور عمل پہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے. اگر آپ سورہ الکہف میں آگے پڑھیں گے کہ ان کا باپ نیک تھا جو خزانہ بچایا گیا، ان کا باپ نیک تھا تو ان کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خضر مقرر کر دیے گئے کہ وہ دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی، اور وہی نیچے جو ہے نا وہ نیک. اچھا، ان بچوں کی ایسی کوئی خوبی نہیں نظر آ رہی، مگر وہ جو باپ ہے نا وہ نیک تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں، حلال کمائی تھی. ظاہر نیک تھا تو وہ حلال کمائی تھی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو یہ ایک اور چیز آپ دیکھ لیں کہ انسان کی خوش بختی اور بدبختی، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان خوش قسمت بھی ہوتا ہے اور بد قسمت بھی ہوتا ہے. اور وہ اس کی خوش قسمتی اور بد قسمتی ہم تو کسی اور پیمانے میں لیتے ہیں نا. یہ بد قسمت ہے، اس کی ہمارے یہاں تو اس طرح کے پیمانے، بے خدا نخواستہ اس کی شادی لیٹ ہو گئی تو، یا ہماری کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ آ گیا کوئی، تو ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو ریلیٹ دیکھیں آزمائش یا اپنے گناہ کے ساتھ نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اس کو قسمت کے ساتھ کرتے ہیں. ایون بچوں کو بھی دینا چاہیے ویسے دعا نصیب کی، مگر بچوں کو اکثر ہم کہتے ہیں نصیب اچھا کرے اللہ تعالیٰ اس کا. ٹھیک ہے نا. اچھا، نصیب اچھے سے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا چل رہا؟ ہاں، صحیح ہے کہ انسان اچھا ملے، شادی اچھی ہو، اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. اللہ کے یہاں خوش بختی یہ ہے کہ انسان مومن والی زندگی گزارے، ایک مومنہ بن کے زندگی گزارے، اور اس کو جنتی والی زندگی. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. اب اس سے کیا دیکھیں، پیرنٹ ٹو بھی جو ہے نا، ان کا ایمان بڑا اثر کرتا ہے ان کی اولاد کے اوپر. ہم اس وقت ہے نا عجیب اس میں ہوتے ہیں. ہم جب ہماری یہ پوزیشن چل رہی ہوتی ہے نا، ہم اس وقت اپنے دین کو بچانے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دین کا یعنی ماں باپ پہ کتنی بڑی اب ذمہ داری آ گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی پہ ایسا بھی معاملہ کر دیتا ہے کہ اس کی مرضی ہے، یہ ویسے چوائس ہے کہ بعض اوقات ماں باپ اتنے ہو سکتا ہے نہ ہوں، نیک نہ بھی ہوں، اللہ نے بس چوز کر رکھا ہے اس کو، تو وہ نیک اس کے اوپر لکھ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ماں کے پیٹ پر اس کے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، جیسے کوئی چپ میں جیسے نہیں ہوتا، لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یہ بچہ یا خوش قسمت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا سارا کچھ. پھر ہم ان چیزوں کے لیے کیوں خوار ہوتے پھرتے ہیں؟ پھر ہمیں ان چیزوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ رزق کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور وہ تو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہے وہی. ہاں، ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم حلال سے کماتے ہیں یا حرام سے کماتے ہیں. لکھا ہوا جو نصیب میں وہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو
تو اس لیے اس کو تو آپ سوچیں نہیں کہ ہم اس کو زیادہ کر لیں گے یا اس کو کم کر لیں گے. آپ کی آزمائش جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ حلال سے کماتے ہیں یا حرام سے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانی چاہیے.